السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا سیرت النبی کا 15واں جمعہ ہے اور آج سن 5 ہجری کے واقعات بیان ہوں گے، جس میں خاص طور پہ غزوہ خندق کا پورا واقعہ آج انشاءاللہ بیان ہوگا۔ سن 5 ہجری میں جو بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، اس میں سب سے پہلے ہے غزوہ بنو المستلق۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ، ان لوگوں نے تیاری کی مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی اور مدینہ منورہ میں پوری طرح سے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک پوری کا پوری جماعت تیار کر کے مدینہ سے، جو بنو المستلق کا سردار تھا حارث، روانہ ہو گئے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو چونکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقابلہ تھا، ایک طرف تو یہود ہے، دوسری طرف منافقین ہے، تیسری طرف مشرکین مکہ ہے، جن سے حملے کا ڈر ہمیشہ لگا رہتا تھا۔ غزوہ بنو المستلق میں ایسا ہی ہوا کہ مسلمان اچھی طرح سے اسٹیبل ہو گئے، مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ تو اب جو مدینہ کے یہود تھے اور جو مدینہ میں منافقین تھے، ان کو لگا کہ اگر بنو المستلق میں مسلمانوں کو کامیابی ملی تو غنیمت میں بہت مال آئے گا، اس لیے منافقین بھی اللہ کے نبی کے ساتھ میں ہو گئے۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرا جو ان کا منشا تھا، دوسرا جو ان کا ارادہ تھا، وہ یہ کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ مل جاؤ، مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ میں روانہ ہو جاؤ اور آگے چل کر مسلمانوں میں توڑ پیدا کرو، مسلمانوں میں لڑائیاں لگاؤ، مسلمانوں میں جھگڑے لگاؤ، اس لیے کہ یہی منافقین کا مقصد تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، محاصرہ ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی، اور اس کامیابی کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف واپس لوٹنے لگے تو عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کو موقع مل گیا، اس لیے کہ یہ ایسا واحد لشکر تھا جس میں اللہ کے نبی نے انصار کا جھنڈا الگ کیا اور مہاجرین کا جھنڈا الگ کیا، اور الگ الگ جماعتیں بنائی گئی جنہوں نے اس مقابلے کے اندر حصہ لیا۔
تو منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اس کو موقع مل گیا مسلمانوں میں لڑائی لگانے کے لیے. تو ایک مہاجر صحابی اور انصاری صحابی دونوں کے درمیان میں کچھ بات ہو گئی، تو اس نے اس کو اور نمک مرچ لگا کے بڑھایا. نوبت یہاں تک پہنچی کہ انصار اور مہاجرین ایک دوسرے کے مقابلے میں تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے. اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مستقل سفر کرتے رہو، سفر روکنا مت. اتنا سفر کرایا کہ سفر کرنے کی وجہ سے صحابہ تھکان سے نڈھال ہو گئے. اور صحابہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی نے ہم کو رکنے کا حکم دیا تو ہمارے بدن میں اتنی بھی بشاشت نہیں تھی، ہم اپنے جانوروں سے اترتے اور آرام کرتے. اس کی بجائے صحابہ نے اپنے جانوروں سے کودنا شروع کر دیا، جو اپنے جانور پہ اتنے زیادہ تھک گئے اور اس کے بعد میں وہ لیٹ گئے، آرام کرنے لگے، سو گئے صحابہ کرام. اور وہ تھکاوٹ کی وجہ سے اتنی گہری نیند آئی کہ بعد میں جب وہ بیدار ہوئے تو وہ پرانی جو بات اور لڑائی جھگڑا تھا اس کو بھول گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں منافقین نے پوری کوشش کی. اور وہ لمبے چوڑے واقعات ہیں، مجھے ابھی یہاں پہ پورے تفاصیل آپ کو نہیں سنانا ہے، کیونکہ آگے مجھے غزوہ خندق کا واقعہ پورا آج کے جمعہ میں بتانا ہے، تو میں اس کو ذرا مختصر لیتا ہوں. لیکن واپسی جب ہوئی مدینہ منورہ کے اندر تو غنیمت کا بہت سارا مال آیا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ 700 گھرانے جو تھے یہودیوں کے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. 700 گھرانے، اور وہ جو 700 گھرانے آئے تھے وہ باندیا اور غلام بن گئے. اور قبیلے کا جو سردار تھا حارث، اس کی بیٹی اللہ کے نبی نے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، یعنی ان کے حصے میں وہ آئی. تو قبیلے کا سردار آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منت کی، سماجت کی، آپ سے معذرت کی، اور آپ سے گڑ گڑا کر یہ کہا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، قبیلہ بنو المستلق کا. میری بیٹی کو آپ لوگوں نے باندی بنا دیا ہے، غلام بنا دیا ہے، تو میں آپ کے پاس درخواست لے کر آیا ہوں، آپ جتنا مال بولو گے میں دوں گا، لیکن میری بیٹی کو تم آزاد کر دو. میرے محترم بزرگوں، یہ واقعہ ہم مسلمانوں کے لیے عبرت ہے. دیکھو ہمارے نبی وہ پیار کا، محبت کا، شفقت کا، اخلاق کا کیسے کردار تھے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولے بھائی اگر تو اپنی بیٹی لے جانا چاہتا ہے، پیسے کی ضرورت نہیں ہے، سودا نہیں ہوگا یہاں پر، ویسے ہی لے کے چلا جا. اللہ کے نبی نے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا کہ قیس قبیلے کے سردار کی بیٹی، ان کا نام تھا حضرت جویریہ، وہ اگر تمہارے قبضے میں ہے تو ان کو آزاد کر دو. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا. اب وہ بھی قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی. اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ کون ہے جو مجھے آزاد کر رہا ہے، وہ بھی بغیر پیسوں کے، اور کچھ دن انہوں نے مسلمانوں کی صحبت میں رہ کر مسلمانوں کے اخلاق دیکھے، مسلمانوں کا کردار دیکھا، یہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، صحابہ کے جو اخلاق دیکھے، تو حضرت جویریہ نے آزاد ہونے کے باوجود اپنے والد حضرت حارث سے کہا کہ ابا جان میں انہی مسلمانوں کے ساتھ میں رہنا چاہتی ہوں. پہلے بھی واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا حضرت زید ابن حارثہ کا. ان کے بھی والد اور جب لینے کے لیے آئے وہ تو بچے تھے، اللہ کے نبی نے آزاد کر دیا، پھر بھی وہ اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوئے اور اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنا گوارا کیا اور کہا کہ میں اپنے باپ اور اپنے چچا پر اللہ کے نبی کو ترجیح دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے اٹھا کے ان کو سینے سے لگایا اور اعلان کیا کہ لوگوں یہ زید ابن حارثہ نہیں ہے، اب یہ زید ابن محمد ہے، یہ میرا بیٹا ہے. ان کے والد اور چچا نے جب یہ منظر دیکھا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے. تو پورے مکے والے حضرت زید کو زید ابن محمد کہتے تھے، زید ابن حارثہ نہیں کہتے تھے. اور وہ اکیلے صحابی ہے جن کا قرآن میں نام آیا ہے، یہ بھی ایک خاص بات.
اب خیر وہ دوسرا ایک ٹاپک شروع ہوگا، ابھی مجھے اس پہ بات نہیں کرنا ہے، مجھے اللہ کے نبی کے اخلاق بتانے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اخلاق نے حضرت زید کو ان کا بیٹا بننے پہ مجبور کر دیا، اور یہاں حضرت جویریہ جو قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، لیکن اللہ کے نبی جو دیکھ رہے تھے وہ اوروں کو نظر نہیں آ رہا تھا، اپنے آزاد کر دیا، پھر بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی، کہا میں مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو پھر میرے سے نکاح کر لو۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کر کے آپ کی خدمت میں رہنا چاہتی ہوں۔ اب حضرت جویریہ انہوں نے اللہ کے نبی سے جب نکاح کیا اور اللہ کے نبی نے جب ان سے نکاح کر لیا، وہ ایک نکاح کا فائدہ کیا ہوا جو اللہ کے نبی نے اتنے نکاح کیے۔ انصار مدینہ اور مہاجرین کے درمیان میں قبیلہ بنو المصطلق کے 700 گھرانے تقسیم ہوئے تھے، 700 گھرانے جو غلام اور باندیا بن گئے تھے۔ انصار مدینہ اور مہاجرین صحابہ نے ایک دوسرے سے کہا، ارے بولے بھائی یہ جو سردار کی بیٹی حضرت جویریہ تھی وہ اللہ کے نبی کے نکاح میں آ گئی، اب وہ جب اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی تو جو غلام اور باندیا ہمارے قبضے میں آئے ہیں یہ سب اللہ کے نبی کے سالے ہوتے ہیں، سالیاں ہوتی ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سسرالی رشتہ دار ہیں ان کو اپنی باندیا اور غلام بنا کر رکھے۔ وہ ایک نکاح کی برکت سے بنو المصطلق کے 700 گھرانے آزاد ہو گئے۔ کتنے گھرانے بھائی؟ درود شریف پڑھو ایک مرتبہ، اللہم صلی علی۔ یہ تھے اللہ کے نبی کے اخلاق۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے، ایسے ایسے واقعات۔ جرمنی کے اندر ایک ڈاکٹر تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے جن کی کتاب کو نوبل پرائز ملا ہوا ہے، اس کتاب کا نام ہے دا 100۔ وہ دا 100 کتاب جو انہوں نے لکھی، وہ خود کرسچن ہے لیکن اس نے وہ کتاب کے اندر سب سے پہلا نام اللہ کے نبی کو اسی لیے دیا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے بھائی؟ یہ ایسے تھے۔ ایک ہی اللہ کے نبی کے نکاح میں 700 گھرانے اس دن مدینہ کے اندر آزاد ہو گئے۔ اب یہود جو تھے، قبیلے بنو نذیر اور بنو قینوقا، جن کے بارے میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا کہ یہ جو سازشیں کر رہے تھے، ان کے سازشوں کی وجہ سے ان کو کھدیڑ کے اللہ کے نبی نے خیبر میں بھیج دیا۔ اب خیبر میں جب بھیجا تو خاموش بیٹھنے کو تیار نہیں، کیونکہ انتقام کی جو آگ ہے اور مسلمانوں سے بدلہ لینے کا جو جذبہ تھا ان کے اندر، وہ ان کو بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ہوئی ابن اخطب جو بنو نذیر کا سردار، وہ مکہ گیا، اور ایسا ہی اکیلا نہیں گیا، اپنے ساتھ میں کچھ لوگوں کو لے لیا اور بڑے بڑے سرداروں کو۔ اور مکہ جانے کے بعد بیت اللہ کے اندر حرم شریف میں وہاں پہ چلا پکار کر کے رو دھو کے لوگوں کو آوازیں دی، کہاں ہے ابو سفیان اور کہاں ہے یہ سردار اور کہاں ہے وہ سردار؟ سارے سرداروں کو نام لے کر بلایا، سارے لوگ جمع ہوئے، کہا کہ کیا تم لوگ نامرد ہو؟ تم لوگ بے حس ہو؟ تمہارے اندر حس نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا، تم ہم کو اس طریقے سے کیوں آواز دے رہے ہو؟ بولے میں تم کو اس لیے آواز دے رہا ہوں کیونکہ تم لوگوں نے احد کے بعد سے مسلمانوں سے کوئی مقابلہ نہیں کیا، وہ مسلمان تو عیش کی آرام کی زندگی گزار رہے ہیں مدینہ کے اندر، کیا تم لوگ نامرد ہو چکے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بولے جب ایسی بات نہیں ہے تو پھر جب ایسی بات نہیں ہے تو پھر تم لوگ جو ہے خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ مسلمانوں سے بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ مسلمانوں پہ حملہ کیوں نہیں کرتے؟ اب جو مکہ کے اندر مشرکین کے بڑے بڑے سردار تھے، ان کے اندر انتقام کی آگ، ان کے اندر جوش، ان کے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ جو یہودی سردار تھے ہوئی ابن اخطب وغیرہ، انہوں نے ان کو ورغلانا اور ابھارنا شروع کیا۔ چونکہ اللہ کے نبی نے بنو نذیر کو نکال کے کھدیڑ کے جب خیبر میں بھیجا، انتقام انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کو تو ایسا جڑ سے ختم کرنا ہے کہ مدینے میں اب ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہنا۔
यूनाइटेड फ्रंट, मुत्तहिदा महाज, एक जो तीसरी आघाड़ी बोलते हैं ना मराठी में जिसको, बोले अब अपन एक काम करेंगे, तीसरी आघाड़ी, एक यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे, जितने भी कबीले हैं मुसलमानों के खिलाफ उनको सबको साथ में लेंगे और साथ में लेके एक बड़ा लश्कर बनाएंगे और वो बड़ा लश्कर एकदम से मदीने पे हमला कर देगा तो मुसलमानों की हिम्मत नहीं होगी हमारा मुकाबला करने के लिए। अब अबू सुफियान वो मक्का से 4000 का लश्कर लेके रवाना हुआ, 4000 का। उसके साथ में ये यहूद के सरदार भी, जो रास्ते से चलते चलते रास्ते में जो कबीला मिलता वहाँ पे क़ियाम करते और वो कबीले वालों को अपने साथ में लेने के लिए जो है उनको वरगलाते, मोटिवेट करते, उनको कन्विंस करते कि तुम भी हमारे साथ आओ, अब ये टाइम ऐसा है कि बस मुसलमान को तो जड़ से ख़त्म कर देना है। लश्कर रवाना हुआ मदीने की तरफ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई इत्तला नहीं कि मुशरिकीन की क्या साजिश चल रही है, मुशरिकीन की क्या प्लानिंग चल रही है कि कौन सा लश्कर मदीने पे हमला। वो तो नॉर्मल ज़िंदगी मदीना के अंदर चल रही है और ये खाली जो मक्के का जो काफिला था उसी पे इन लोगों ने बस नहीं किया, रास्ते से हर छोटे कबीले को, बड़े कबीले को, ये यूनाइटेड फ्रंट को मजबूत करते करते मदीने की तरफ रवाना हुए। बीच रास्ते में पहुंच गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली मामूली लश्कर नहीं है, पूरे जजीरतुल अरब में इन्होंने तश्कील की है, पूरे हिजाज को साथ में लेकर मदीना पे हमला होने वाला है, नेस्तो नाबूद करने का इरादा है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतफक्किर हुए, सहाबा इकराम को बुलाया मशवरे के लिए, सारे सहाबा बैठे हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा क्या करना क्या चाहिए बताओ, इसलिए कि पूरा हिजाज हमारे सामने खड़ा हुआ है, हम कैसे मुकाबला करेंगे। सहाबा ने अपने अपने एतबार से राय दी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी उम्र उलमा ने लिखा है तकरीबन 350 साल थी, सहाबा में सबसे ज़्यादा उमर रसीदा, सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग जो सहाबी थे वह हज़रत सलमान फ़ारसी थे। यहाँ तक के बाज़ उलमा ने उनके बारे में यहाँ तक लिखा कि वो एक अकेले सहाबी ऐसे थे जिन्होंने 2 नबियों का ज़माना देखा। कितने नबियों का भाई? 2 नबियों का। बोले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी ज़माना देखा और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी। अगर उसके एतबार से हम उनकी उम्र शुमार करते हैं तो तकरीबन 650 साल उनकी उम्र होती है। सहाबा में सबसे ज़्यादा उम्र वाले, उनका वाक़या फिर कभी तफसील से बयान होगा, लेकिन हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के नबी, हमारी तादाद इतनी बड़ी नहीं है कि हम मैदान में निकलकर उनका मुकाबला कर सके, इसलिए हमारे ईरान में, वो ईरान के रहने वाले थे, जब भी हम लोग दुश्मनों से मुकाबला करते हैं और जब हमको लगता है कि हमारी तादाद कम है तो हम अपने आप को महसूर करके सामने खंदक खुदवा देते हैं। तलाश करो मदीना के अंदर क्या कोई जगह ऐसी है जिसके अंदर सारे मुसलमान आ जाए और सामने के हिस्से में हम खंदक खोद सके। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया, सहाबा ने कहा ये राय बिल्कुल सही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी की राय पर फ़ैसला दे दिया, अच्छी बात है, खंदक खोदी जाएगी। तो आप लोग कभी उम्रे के लिए गए और मदीना गए तो याद से वो खंदक के जगह की जो है ना ज़ियारत करके ज़रूर आना। मैं मेरी आंखों से देखा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। हम जब हज के लिए गए थे मदीना में, मैंने खुद उस जगह पे देखा हूँ, खंदक का थोड़ा हिस्सा आज भी बाकी रखा हुआ है। तो वो कैसा है, वो जो उसकी जो बनावट है, उसकी बनावट अपना इंग्लिश का जो सी रहता ना, सी, इंग्लिश का सी, वो सी के टाइप में चारों तरफ से पहाड़ है, पूरे पहाड़ है ऐसे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो अंदर का हिस्सा था वो पूरे हिस्से में, मदीना के अंदर जितने भी मुसलमान थे वो पूरे हिस्से में आ गए
اور وہ جو بیچ کا اتنا گیپ ہوتا ہے اس کو بھرنے کے لیے صحابہ اکرام کے بیچ میں ایک ایک جماعت بنائی، اور ان کو 10 جو گز کی جو زمین تھی وہ 10 گز کی زمین ایک ایک جماعت کو دی گئی، بھائی تم اتنی جگہ کو کھودو، تم اتنی جگہ کو کھودو، تم اتنی جگہ، تم اتنی جگہ کو۔ اب صحابہ اکرام لگ گئے خندق کے کھودنے میں، افلاس، کھانے کو نہیں صحابہ اکرام کے پاس، پیٹ کمر کو لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے آج کے زمانے کے جیسے اوزار نہیں، بس وہ پرانے زمانے کے جو اوزار تھے اسی اوزار سے ہاتھوں سے جو ہے توڑا تاڑی اور پتھروں کو پھوڑنے کا کام اور پتھروں کو نکالنے کا کام۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، فاقے کی وجہ سے اب کدال میرے سے اٹھائی نہیں جاتی، یہ جو میرا پیٹ ہے اس کے اوپر میں پتھر باندھ کر آیا ہوں۔ انہوں نے اپنا کرتا اٹھا کے جب اللہ کے نبی کو دکھایا تو ان کے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کرتا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ قربانیاں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا رے بھائی کسی کے گھر پہ ہے کچھ کھانے کے لیے؟ ایک صحابی اپنے گھر پہ گئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صرف یہ سرید ہے، سرید یعنی جو ہمارے آج کے زمانے میں ہم لوگ روٹی کے ٹکڑے سالن میں ڈال کے ابالتے ہیں اس کو سرید کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ سرید ہے، 1 کٹورا سرید ہے۔ اور وہاں پہ تقریباً اس وقت جو صحابہ کی تعداد تھی وہ 4000 شمار کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ سرید کھاؤ۔ محترم بزرگوں دوستو، یہ معجزہ ہے ہمارے نبی کا، وہ پیالہ بھر کے سرید 4000 لوگوں نے پیٹ بھر کر اس کے اندر کھایا، 4000 لوگوں نے، اور سب کا ہونے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا۔ معجزات دیکھو اللہ کے نبی کے۔ اور یہ جو لشکر تھا، لشکر آ رہا ہے مدینہ کے قریب، 4000 وہ بھی تھے جو مکہ سے نکلے تھے، بڑھتے 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 مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے تاریخ اسلام میں لکھا ہے 24000 ان کی تعداد ہو گئی۔ کتنے ہزار ہو گئی بھائی؟ 24000 کا لشکر، سوچو مٹھی بھر صحابہ ہے اور وہ 24000 کا لشکر مدینہ کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی چٹان ہے، نہیں پھوٹ رہی ہے، ٹوٹی نہیں رہی ہے، بہت بڑی چٹان۔ اب بعض جو پتھر کی چٹانیں ہوتی ہے، جو کھیتی باڑی کا کام کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہے، جب کنواں کھودا جاتا ہے ایک آدھی چٹان لگ گئی نا، اس میں کچھ بھی ڈالو، آپ اس کو پھوڑو توڑو، مشین سے توڑو، اس کے اندر جو ہے وہ جو ڈال کے جو ہے یہ کرتے ہیں، کچھ بھی کرو نہیں پھوٹتی ہے وہ۔ بہت سارے گاؤں کھیڑے میں کنووں کے اندر وہ پھر چٹان اتنا حصہ باقی رہ جاتا، اس کے نیچے کھودنا شروع کرتے۔ بعض جو پتھر ہوتا ہے وہ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، اور یہاں تو وہ کوئی سسٹم ہی نہیں تھا، نہ کھودنے کے لیے برابر سے سامان ہے، نہ اوزار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کدال ہے، اسی سے خندق کھودی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہاں پر، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں وہ کدال لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے کدال اٹھا کے پوری طاقت سے جب اس چٹان پہ آپ نے ماری تو وہ چٹان میں سے ایک چنگاری نکلی آگ کی۔ سارے صحابہ نے وہ چنگاری دیکھنے کے بعد زور سے نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے بھی نعرہ لگایا اور فرمایا میرے صحابہ، یہ جو چنگاری ہے اس کے اندر اللہ نے مجھے روم اور شام کی کامیابیاں دکھائی ہے، اس میں روم اور شام کی کامیابیاں مجھے نظر آئی۔ دوسری مرتبہ کدال کو اٹھا کے پھر پوری طاقت سے اس چٹان پہ مار کے آپ نے جیسی مارا، زور سے اس کے اندر سے آگ کی ایک چنگاری نکلی۔ صحابہ نے دوسری مرتبہ نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آواز لگائی، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، کہا میرے صحابہ،
یہ دوسری مرتبہ جو چنگاری نکلی ہے اس میں مجھے ایران اور عراق کے فتح کی بشارت دکھائی دی۔ اچھا، ایران کیا تھا اس زمانے میں؟ ایران پوری دنیا کا سب سے سپر پاور ملک تھا۔ جیسے ہمارے آج کے زمانے میں بہت سارے ملک دنیا میں ان سے طاقتور کوئی ملک نہیں سمجھا جاتا، ویسے ایران وہ زمانے میں آخری ملک، اس سے اوپر کسی کی بات ہی نہیں ہوتی تھی، سوچ بھی نہیں سکتا تھا انسان ایران۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے وہ کدال اٹھا کے پوری طاقت سے جب چٹان پہ ماری تو وہ پوری کا پوری چٹان وہ مٹی کی طرح سے ریزہ ریزہ ہو گئی، اس کے اندر سے آگ نکلی۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اس آگ کے چنگاری میں مجھے یمن کے فتح کی بشارت دکھائی دی۔ اب جو یہود تھے، یہود وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے پہاڑوں کے اطراف میں، یہ سب دیکھتے ہوئے مسلمان کیا کر رہا ہے بول کے ہنسنے لگے، اللہ کے نبی کا مذاق اڑانے لگے۔ ارے بولے ابھی تمہارے زندہ رہنے کے وعدے ہیں، اور کہاں تو شام کی فتح دکھ رہی چنگاری کے اندر، اور کہاں عراق اور ایران کی کامیابی، اور کہاں تو یمن کی کامیابی نظر آ رہی ان کو چنگاری کے اندر۔ رکو ذرا، رکو اور 2-4 دن، تم زندہ رہتے کیا دیکھو، اس کے بعد تم کو خالی پیروں سے بھی کدل دیے نا تو ختم ہو جائیں گے، تم اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، اور یہاں لوگوں کو بتا رہے عراق کی کامیابی، شام کی کامیابی، یمن کی کامیابی۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ آپ کے زندگی میں ہی اللہ نے یمن مسلمانوں کے پیروں میں ڈال دیا تھا، اور آپ کے وصال کے بعد 3-4 سال بھی نہیں گزرے تھے، کیونکہ حضرت ابوبکر کا زمانہ بہت مختصر 2-2.5 سال کا، وہ ختم ہو گیا۔ جیسی حضرت عمر کا زمانہ آیا، شام بھی مسلمانوں کے جوتیوں میں، عراق بھی مسلمانوں کے جوتیوں میں، اور ایران بھی اللہ نے مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت۔ ریزہ ریزہ ہو گئی وہ پوری چٹان۔ اب مسلمان آگے خندق کے اندر، باہر لشکر پورا 24,000 کا آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ 24,000 کا جو لشکر تھا یہ رک بھی نہیں رہا تھا راستے میں، ارے جلدی چلو رے، بولے جلدی چلو، 24,000 کا جب کھندل ڈالیں گے بولے ان کو، تو چلو جلدی مدینے کے اندر۔ لیکن جیسے ہی وہ لشکر مدینہ کے قریب میں پہنچا اور انہوں نے وہ خندق دیکھی، ابو سفیان کہنے لگا او ہو، عربوں نے ایرانیوں کا طریقہ استعمال کیا۔ اب 24,000 کا لشکر سامنے ہے، بیچ میں چھوٹی سی خندق ہے، اور ادھر پہاڑیوں کے بیچ میں مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے، اب بیچ میں آ گئے تو نہ کھانے کا ٹھکانہ ہے، سردی ایک دم شدت کی ہے، کچھ نہیں ہے، صحابہ اکرام پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اور خندق کے ادھر مشرکین کا 24,000 کا جو لشکر ہے، وہاں شراب بھی ہے، کباب بھی ہے، ناچ گانا بھی ہے، عیاشی کا پورا سامان ہے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر گڑ گڑا کے اللہ سے مدد اور دعا مانگ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو بولے دیکھو ہمارا یہودیوں کے ساتھ میں معاہدہ ہے، جو لوگ روزہ ہر جمعہ کو پابندی سے سیرت کا بیان سنتے ان کو یاد ہوگا، میں نے بتایا تھا کہ جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تو آپ نے پورے مدینے کے قبیلوں کے ساتھ میں ایک معاہدہ کیے تھے کہ باہر سے جب بھی اگر کوئی لشکر حملہ کرے گا تو پھر یہود مسلمان سب مل کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کو کہا، بولے جاؤ، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار مدینہ کے سردار تھے، فرمایا کہ تم جاؤ، تم انصار مدینہ کے سردار ہو، یہودیوں کو وعدہ یاد دلاؤ کہ باہر سے کوئی مدینے پہ حملہ کرے گا سب مقابلہ کریں گے، جاؤ بنو نذیر کے پاس۔ سعد ابن معاذ گئے بنو نذیر کے پاس، ان کے سردار ہوئی ابن اخطب سے ملاقات کی، اس کو وعدہ یاد دلایا۔ ارے بولے بھائی تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا باہر سے حملہ کریں گے تو مقابلہ کریں گے، کون ہے رے؟ بولے تو کس نے بھیجا تجھے؟ بولے ارے بھائی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ کون حضرت محمد؟ پہچانتے نہیں؟ بولے ہم کسی حضرت محمد کو، کسی معاہدے کا ہم کو کوئی یاد نہیں ہے، کسی کو ہم جانتے نہیں ہیں۔
سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، اور جب اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کی۔ غداری اور بے وفائی کی گئی مسلمانوں کے ساتھ میں۔ 27 دنوں تک یہ مشرکین کا لشکر باہر بیٹھا رہا اور مسلمان ادھر خندق کے ادھر، اللہ کے نبی روتے گڑ گڑاتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور اللہ کے نبی نے دعا کی، اے اللہ تو اپنے فرشتوں کی جماعتیں ان کے اوپر نازل فرما، غیب کے عذاب ان کے اوپر نازل فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کا طوفان وہ مشرکین کی طرف نازل کر دیا۔ حضرت نعیم ابن مسعود آئے، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، لیکن مسلمانوں کی پریشان حالی، مسلمانوں کا فقر و فاقہ، مسلمانوں کی کمزوری ان سے دیکھی نہیں گئی۔ انہوں نے آ کے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ بیچارے تو بھوک سے مر جائیں گے، مجھے اجازت دو، میں مشرکین کے لشکر کو واپس بھیجنے کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ گئے، انہوں نے جا کے ابو سفیان سے کہا، دیکھو یہ یہود کے قبیلے مدینہ میں رہنے والے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی سے اندر ہی اندر سانٹھ گانٹھ کر لی ہے، اس لیے وہ تمہارے اگر کچھ آدمی مانگے تو پھر تم سمجھ جانا کہ ان کی مسلمانوں کے ساتھ کوئی سانٹھ گانٹھ ہے۔ یہودیوں سے جا کر کہا، یہ مشرکین چلے جائیں گے، تم اکیلے رہو گے، مسلمان تمہارے اوپر حملہ کریں گا، اس لیے مشرکین کے 1-2 آدمی مانگ لو۔ ان میں آپس میں لڑائی لگا دی، وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہوا کا طوفان ان کے اوپر بھیجا، ان کے خیموں کی رسیاں ٹوٹ گئی، جانور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ دیکھ کر آؤ مشرکین کا کیا مشورہ چل رہا ہے۔ وہ جب مشرکین کے طرف آئے، انہوں نے دیکھا مشرکین کے قبیلے میں چاروں طرف ہوا کے طوفانوں کی وجہ سے خیمے اڑ رہے ہیں، کھانے کی دیگچیاں پلٹ چکی ہے، اور ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، واپس چلو واپس چلو۔ قرآن میں اللہ نے نازل کی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ہم نے ان کے اوپر ہواؤں کا طوفان بھیجا اور غیبی فرشتوں کی جماعتیں اترنے لگی جن کو تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ مشرکین دوسرا دن جب نکلا، اس کے بعد راتوں رات مشرکین واپس ہو چکے تھے، 24,000 کے لشکر میں سے 24 بھی باقی نہیں رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا، دعا کی اور کہا، یاد رکھو قیامت تک مشرک اب مدینہ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گا۔ آج 1450 سال ہو چکے ہیں، مشرکین کی ہمت نہیں ہوئی مدینہ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ، اب گیا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گیا۔ لیکن جنہوں نے غداری اور بے وفائی کی تھی، بنو قریظہ والوں نے، اللہ کے نبی نے کہا ان کو سبق سکھانا ضروری ہے۔ تو اگلے جمعہ کو انشاءاللہ خیبر کی جو فتح ہے اس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ میں بیان ہوگا۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے وقت پہ پہنچنے کی فکر کوشش کریں، میرے لیے بھی ذرا دعا کریں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بہت شدت کی سردی اور بخار ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی۔